دوستو پاکستان میں جہاں بھیک مانگنا جرم ہے وہیں یہ ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے۔ آپ کسی مارکیٹ چلے جائیں، چوک چورایا ہو، اسپتال، دربار یا مسجد کا دروازہ، مین شاہراہوں پر بنے ٹول پلازا یا ٹوٹی پھوٹی سڑک پر جہاں زیادہ کھڈے ہوں، آپ کو مانگنے والوں کا جمع غفیر ملے گا، جن میں دودھ پیتے بچے سے لے کر 90 سالہ بزرگ مرد و خواتین ہوں گے۔ جیسے ہر کاروباری اپنی پروڈکٹ کی تشریح کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اسی طرح بھیک کے کاروبار سے منسلک افراد بھی مارکیٹنگ کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ ضعیف العمر، معذور جیسے لنگڑا، لولا، بیمار اور لاغر بچہ اس مارکیٹ کے سب سے متاثر کن ٹولز ہیں۔ اس کاروبار میں زیادہ سے آمدنی کے لیے ماڈلز کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جو ماڈل خواتین کی ممتا اور طرز کی جبلت کو سب سے متاثر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس ماڈل کی مارکیٹ ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے شیمپو کے اشتہارات میں خوبصورت چمکدار بالوں والا یا والی ماڈل کی بجائے کسی گنجے کو کاسٹ نہیں کیا جاتا، اسی طرح بھیک کے کاروبار میں صحت مند، جوان اور خوشحال دکھائی دینے والے ماڈلز بھی کاسٹ نہیں کیے جاتے۔ دوستو جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے اس کاروبار کی مارکیٹنگ کے انداز میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہاتھ میں پنسل کا ڈبہ، اوزار بند کا پیکٹ یا کوئی عام سی چیز پکڑے مرد و خواتین آپ کو کسی مارکیٹ میں گھیر لیتے ہیں۔ وہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں بلکہ مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ یہ چھوٹی سی چیز خرید لیں، گھر میں آٹا نہیں ہے یا ماں بیمار ہے، میری کچھ مدد ہو جائے گی۔ نتیجتاً آپ ترس کھا کر ایک پنسل جو 5 روپے کی تھی اس کو 100 روپے میں خرید لیتے ہیں۔ یہی اس کی سیلز سکلز کی کامیابی ہے۔ میرا نقطہ نظر جو کہ ذاتی معلومات اور مشاہدے پر مبنی ہے یہ ہے کہ جو شخص سرعام اپنی غربت، بیماری یا مزدوری کو اشتہار بنا کر بھیک مانگتا ہے وہ غریب ہرگز نہیں بلکہ یہ اس کا بزنس ہے، یا وہ کسی اور کے بزنس کا مارکیٹنگ ٹول ہے۔ آپ واقعی کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب پر نگاہ ڈالیں، اپنے گلی محلے پر نظر دوڑائیں، اپنے ملازمین کی گھریلو معلومات حاصل کریں، یہی لوگ آپ کی توجہ کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔